حضران اہل سنت اور دور نزدیک سے سننے والے تمام حضرات اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے اجلاس میں تقلید کیا ہے اس پر مختصر روشنی ڈالی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے مسائل میں ہم کب پیروی کرتے ہیں اور کیوں پیروی کرتے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو خود سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کرتے ہیں۔ سراج الامہ وہ بزرگ شخصیت ہیں کہ جن کا علم، جن کا فضل، جن کی حدیث دانی عام علماء و فقہا کے نزدیک مسلم ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ابھی یہ تلمیذ تھے، ان کے استاذ کے پاس کچھ سوالات آئے، ان کی توجہ ان کے جوابات طرف نہیں ہو پائی، تو انہوں نے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ کی طرف بڑھا دیے، تم دیکھو کیا ان کا کوئی جواب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی دور آغاز تھا، انہوں نے فوراً جوابات دیے کہ سائل نے یہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب یہ ہے، فلاں سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے، فلاں سوال کیا ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ سارے جوابات بڑے تشفی بخش تھے۔ حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاذ جلیل نے پوچھا کہ جوابات تو بہت عمدہ دیے اور بہت تشفی بخش دیے، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جوابات کہاں سے دیے؟ تو عرض کیا، حضور آپ جو حدیثیں بیان کرتے رہے ہیں، جو آپ نے رسول اللہ کی حدیثیں ہم سے روایت کی ہیں، انہی حدیثوں سے ہم نے بیان کیا ہے۔ آپ نے ایک دن رسول اللہ کی حدیث ہمیں سنائی تھی، اس سے اس سوال کا جواب نکلتا ہے، یہ سوال ہے اس کا جواب یہ ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہے۔ جو دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے، اس کا جواب آپ نے رسول اللہ کی جو حدیث سنائی تھی، فلاں حدیث، پوری حدیث پڑھ کے سنا دیا اور فرمایا کہ اس کا جواب اس حدیث سے نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے وہ بھی واضح کر دیا۔ اس طرح سے ایک ایک حدیث پڑھتے گئے اور بتاتے گئے کہ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، یہ حدیث ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ جلیل، جن کی علم حدیث میں مہارت سب کے نزدیک مسلم ہے، امام سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس حدیث میں ان کا نام آ جاتا ہے کہ اس حدیث کے راوی ہے، تو اس حدیث کی صحت کی ضمانت ہوتا ہے ان کا نام۔ اتنے بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، حافظ ہیں، ضابط ہیں۔ وہ فرماتے ہیں
کہ بس رہنے دیجیے، ایھا الفقہاء، یا معاشر الفقہاء، انتم السیادلہ، انتم الاطباء، نحن السیادلہ وانتم الاطباء۔ اے گروہ فقہا، آپ لوگ ڈاکٹر ہیں اور ہم لوگ صرف دوا فروش۔ دوا فروش کو تو یہ معلوم ہے کہ کون کون سی دوا ہے، مگر کون سی دوا کب اور کتنی مقدار میں کس مرض میں استعمال کی جائے گی، اس کی مہارت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ گروہ فقہا، آپ لوگ طبیب بھی ہیں، آپ لوگوں کے پاس دوا بھی ہے، اور دوا کب، کتنی، کہاں پر، کیسے، کس طرح سے کس کو دی جائے گی، اس کا علم بھی ہے۔ عام فقہا کے بارے میں فرمانے بعد فرماتے ہیں وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرْفَيْنِ، اور یہ شخص تم تو محدث بھی ہو اور تم تو فقیہ بھی ہو، تم نے علم حدیث کا بھی وافر حصہ لے لیا اور علم فقہ کا بھی وافر حصہ لے لیا۔ جو حدیثیں میں نے روایت کیا، میں نہیں نکال سکا کہ ان حدیثوں سے مسئلے کا جواب کیسے نکلتا ہے، مگر تم نے نکال کر بتا دیا کہ اس سے مسئلے کا جواب اس طرح سے نکلتا ہے۔ تو اتنے بڑے امام تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ شعبان کا مہینہ، یہ ان کی طرف منسوب ہے۔ اسی مہینے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا۔ یہ تابعی تھے اور انہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت کم لوگوں کو نصیب ہو پاتی ہے۔ سرکار علیہ السلام کی عظمت الگ ہے۔ سرکار نے تو عالم بیداری میں چشمے سر سے اللہ کا دیدار کیا، اس کا کیا پوچھنا۔ میں اس کا صدقہ ان کے غلام امام اعظم کو ملا، عالم بیداری نہیں، عالم خواب میں صحیح، سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے صحیح، اللہ کا دیدار کیا، خوب کیا اور 100 مرتبہ کیا۔ امام اعظم امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی غیب ہو سکتے ہیں ان میں سب سے بڑا غیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشم سر سے دیکھا۔ اسی لیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس کے پیش نظر ہمیں روشنی ملتی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنے دیدار پرانوار سے بار بار سرفراز کیا۔ اسی روشنی ملتی ہے کہ جس ذات اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب ہے، غیب الغیب ہے، پھر بھی اپنا دیدار کرایا، تو وہ فقہ کی کون سی دلیل ہو سکتی ہے، کتاب اللہ کا کون سا نقطہ ہو سکتا ہے، حدیث رسول اللہ کا کون سا راز ہو سکتا ہے جو اللہ کے فضل خاص سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر منکشف نہ ہوا ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں مسائل مرتب کر کے جو امت کو دیے، اور جس کی روشنی میں امت اپنی زندگی گزارتی ہے، زندگی کے بعد بھی ان سے استفادہ کرے گی اور زندگی سے پہلے بھی استفادہ کر چکی ہے، یہ سارے مسائل قرآن سے اور حدیث سے نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے بارہا سنایا ہے، پھر سناتا ہوں، مشک جتنا زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ مہکتا ہے، کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس نے کچھ مال دفن کیا تھا، وہ کھو گیا، پتہ نہیں چلا، بھول گیا، کھو نہیں گیا، وہ بھول گیا کہ مال کہاں دفن کیا تھا۔
تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا کہ حضرت کئی سال پہلے میں نے اپنا مال دفن کیا تھا، اب ضرورت پیش آئی میں بھول گیا ہوں کہاں دفن کیا تھا، تو ذرا ہمیں کچھ بتائیے اس کے بارے میں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ہم دین کے احکام بتاتے ہیں، دفینہ کا کہ کہاں ہے یہ نہیں بتاتے ہیں۔ میں وہ دھرنے کا پکا تھا، جم کے بیٹھ گیا کہ نہیں سرکار، دنیا کے سب مسائل آپ حل کرتے ہیں، پڑوسی کا مسئلہ کوئی اور حل کرے گا، آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ دیکھا کہ یہ جانے والا نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، جاؤ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تازہ وضو کر کے اور 2 رکعت کی نیت سے 100 رکعت نفل نمازیں پڑھنا، صبح میں آؤ گے پھر ہم تم کو بتائیں گے۔ بہت خوش ہوا، واپس آ گیا۔ ہم خرمہ و ہم ثواب کی عبادت بھی ہو، ثواب بھی ملے، دفینے کا پتہ بھی چل جائے۔ اس کا بیان ہے کہ اس نے ابھی دوسری رکعت میں وہ تھا کہ جب تک اسے یاد آ گیا کہ دفینہ کہاں ہے، جلدی سلام پھیرا، پھاوڑا اٹھایا، کھدائی کی، دفینہ مل گیا، گنتے صبح ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام اعظم نے دوری سے دیکھ کر فرمایا کہ تمہیں تمہارا دفینہ تو مل گیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے وہ 100 رکعت نماز پوری کی کہ نہیں کی؟ تو اس نے کہا سرکار دوسری رکعت میں تو مجھے یاد آ گیا، پھر میں کیا بتاؤں؟ بڑی بے قراری کے ساتھ میں نے وقت گزارا، سلام پھیرا، کھدائی کی، مال مل گیا، صبح ہو گئی، گنتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا کہ جب تمہیں اپنے دفینے کا پتہ چل ہی گیا تھا تو اس شکریہ میں تمہیں 100 رکعت پوری کر لینی چاہیے تھی۔ کہا حضور ٹھیک ہے، خطا معاف ہو، یہ آپ بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا تو مجھے میرے دفینے کا پتہ چل جائے گا؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن وضو کر کے، اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کہیں بھی ہو وہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کو بھٹکانے لگتا ہے نماز سے، کہتا اذکر قضا، جو بات وہ بھول چکا ہوتا ہے، یاد نہیں ہوتی ہے، کہتا ہے وہ چیز یاد کرو، اسی میں لگا دیتا ہے اور کبھی کبھی وہ نماز ہی بھول جاتا ہے۔ لگاتا ہے اس لیے تاکہ اس کی نماز مقبول نہ ہو، نماز مقبول ہو جائے گی تو اللہ کا ولی بن جائے گا، اس لیے اس کو پھنسائے رہتا ہے تاکہ ولایت کا درجہ اسے نہ حاصل ہو۔ تو میں نے یہ سوچا کہ وہ دشمن خدا زمین میں کہ کسی بھی چپے میں ہوگا، کتنی بھی دور ہوگا، مگر 100 رکعت پڑھتے پڑھتے تمہارے پاس آ ہی جائے گا اور پتہ لگا گا، تم کو بتا ہی دے گا۔ میں نے اس حدیث پاک کی روشنی میں تمہارے مسئلے کا یہ حل ڈھونڈا تھا، مگر دیکھو وہ تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے، اسے یہ گوارا نہیں ہوا کہ تم 100 رکعت پڑھ سکو، 4 رکعت پڑھ سکو، 10 رکعت پڑھ سکو۔ اس نے دیکھا کہ خلوص قلب سے پڑھ رہا ہے، ولایت مل جائے گی، تو وہ دوسری رکعت میں بھاگا ہوا آیا اور اس نے بتا دیا تمہارا دفینہ فلاں جگہ پہ ہے، نماز چھوڑو اور زمین کو کھودو۔ تو میں نے اس حدیث پاک سے بتایا تھا کہ تمہارا دفینہ مل جائے گا اور کیسے مل جائے گا۔ تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دفینے کا مسئلہ بھی جو احکام سے متعلق نہیں ہے، دفینے کا مسئلہ بھی حدیث صحیح سے حل کرتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث صحیح سے حل کرتے ہیں، وہ امام دین کے مسئلے، نماز کے مسئلے، عقائد کے مسئلے، زکوٰۃ کے مسئلے، روزے اور حج کے مسئلے اپنے قیاس سے حل کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ دماغ کی ضرورت تو ہر جگہ پڑتی ہے، عقل کی ضرورت تو ہر جگہ پڑتی ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل سے کتاب و سنت میں غور کیا ہے اور غور کرنے کے بعد جو احکام نکلے ہیں وہ احکام بتائے ہیں۔ اس طرح سے اگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں مسائل مرتب کر کے قوم کو دیے ہیں، امت کو دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں۔
درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جماعت کر رہے ہیں دو آدمی، تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آدمی امام ہوتا ہے وہ ایک قدم آگے کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا اس سے ایک قدم پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو کیا دونوں کو دو آدمیوں کی جماعت میں اس طرح کھڑا دو ہی ہونا؟ آدمی ہیں، دو ہی ہیں، ایک امام ہے اور ایک مقتدی۔ ایک مقتدی ہے، تو مقتدی ایک قدم پیچھے کھڑا ہے، تو اس کو اس طرح کھڑا ہونا چاہیے یا اس کی صحیح صورت کیا ہے؟ مقتدی امام کے برابر کھڑا ہو، اچھا، برابر ہو، برابر کھڑا ہو، نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو، اس کی ایڑی امام کی ایڑی کے برابر میں رہے۔ اچھا، لوگوں میں یہ ہے کہ ایک قدم پیچھے ہونا چاہیے، نہیں، ایسا ایک قدم پیچھے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جی، پیچھے ہونا ہے تو اچھا خاصا پیچھے ہو جائے، جیسے نماز جماعت میں پوری جماعت پیچھے رہتی ہے۔ تو اگر دو آدمی ہی ہیں، وہ ایک آدمی امامت کر رہا ہے اور دوسرا پیچھے کھڑا ہے، تو پورا پیچھے ہو، ایک صف پیچھے کھڑے تب بھی ہو جائے گی؟ نہیں، ایک آدمی ہے ہاں، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ امام کے داہنی طرف کھڑا ہو ہاں، اور امام کے برابر کھڑا ہو، برابر کھڑا ہو۔ برابر، پیچھے نہیں ہوگا۔ اور اگر پیچھے رہا تو ہوگی نماز یا نہیں ہوگی؟ نماز تو ہو جائے گی، ہاں، لیکن یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ نے جو طریقہ بیان کیا ہے جی، وہ اس کے خلاف ہے۔ چلیے، اب یہ دو اس طرح سے پڑھ رہے ایک تو ہیں، داہنے ہونا چاہیے ہاں، اور دوسرے برابر ہونا چاہیے۔ برابر ہونا چاہیے۔ چلیے، دونوں پڑھ رہے ہیں اور جیسا آپ نے فرمایا وہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک تیسرا آ گیا اور وہ امام کے برابر میں کھڑا ہو گیا، اچھا، جی، اب کیا کریں؟ نہیں، اس کے امام کے برابر نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ جی، دو آدمیوں کی ایک صف ہو سکتی ہے، دو آدمیوں کی ایک آدمی کی ایک صف نہیں ہوتی ہے، جی، اس لیے ایسا ہوا۔ جی، مگر دو آدمیوں کی ایک صف ہو سکتی ہے ہاں، اور تین آدمیوں کی تو یقیناً ایک صف ہے۔ بالکل، جی، تو اگر وہ دوسرا آدمی امام کے بعد کھڑا ہو گیا تو نماز میں پورے تنزیہی ہوگی، تنزیہی ہوگی۔ اچھا، اور تین اگر کھڑے ہو گئے جی، تو درجہ آگے بڑھ جائے گا، اچھا، یعنی کسی کی نہیں ہوگی، نہیں تحریمی ہو جائے گی، تحریمی ہو جائے گی۔ تحریمی ہو اچھا، تو ان کا حکم یہ ہے جی، کہ اگر دوسرا آتا ہے تو وہ پیچھے کھڑا ہو اور جو داہنے امام کے کھڑا ہے اس کی پیٹھ پر یا ہاتھ پر کندھے پر تھوڑا سا اشارہ کر دیں۔ جی، چائے پئیں گے؟ آ گئی ہے، جی، تو اشارہ کر دے تاکہ وہ پیچھے چلا ہے۔ اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اشارہ کیسے کریں، تو پھر کوئی آ کے، اصل میں اشارہ بھی سوچ سمجھ کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ تو خیر مسائل بتائے جاتے رہے ہیں تو یہ لوگ جھگڑا نہیں کریں گے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو بالکل جاہل اجہل ہو اور کوئی اشارہ کرے سے کر کے تو وہ جھگڑا ہی کر لے گا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو، نماز میں مذاق کر رہے ہو۔ تو اگر ایسا کوئی جاہل اجہل کھڑا ہے جی، تو اشارہ نہ کرے اور پھر وہ پیچھے ہی رہے۔ لیکن عام طور پہ لوگ اب جو نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا ہے تو وہ اشارہ کرے، لیکن پھر بھی سمجھتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے تو امام کو اشارہ کر دے۔ اچھا، کیا امام کے بغل میں کھڑا ہوگا تو امام کو تو معلوم ہو گیا، جی، تو امام خود دو قدم آگے بڑھ جائے، آگے جگہ ہو تو، ہاں آگے جگہ ہو۔ جی، اور امام جب دو ہی ہوں، ایک مقتدی اور ایک امام، تو ان کو جگہ لے کر ہی کھڑا ہونا چاہیے، لے کے کھڑا ہونا چاہیے، جگہ لے کر کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مقتدی کو مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ جی، تو اگر آنے والے کو شبہ ہو کہ پتہ نہیں اس کو مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں ہے تو امام کو اشارہ کر دے، یعنی ہلکے سے کندھے پر یا ہاتھ پر اشارہ کر دے یا بغل میں کھڑا ہو جائے تو امام تھوڑا سا آگے بڑھ جائے۔ آگے بڑھ جائے۔ اور اگر مقتدی کو اس مسئلے کا علم ہے تو مقتدی کو بھی پیچھے لیا جا سکتا ہے، ہاں، ہاں، تو مقتدی پیچھے آ جائے، پیچھے صف بن جائے۔ جیسے ہمارے مبلغین یہ ہیں جن کو اشارہ کر کے پیچھے لے گئے، تو اشارے کی صورت کے صرف ٹچ کرنا بھی اشارہ ہو جائے گا؟ ہلکا ٹچ، ہلکا ٹچ کرنا۔ تو آپ سمجھ گئے اس مسئلے کو کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ دو آدمی ہو تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ برابر کھڑے ہوں گے۔ اگر صرف دو آدمی ہو، ایک امام ہو اور ایک اس کے ساتھ جماعت کر رہا ہو تو اس کی دونوں، حدیث سنا دیتا ہوں میں۔ جی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بیوی ہیں، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ رات میں سرکار کی یہ باتیں کیا کیا ہیں۔ جی، تو وہ جگے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آدھی رات کے قریب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، وضو فرمایا
اور قرآن پاک کی 10 آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے بھی اسی طور پہ وضو کیا اور یہ بھی جا کر کھڑے ہو گئے، مگر کھڑے ہونا چاہیے داہنے، کھڑے ہو گئے بائیں۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے تھے پیچھے تھے، مگر بچے تھے یہ جی، ابھی یہ بچے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کا کان پکڑ کر تھوڑا سا ملا اور اس کو ان کو کھینچ کر کے گھما کر کے اپنے دائنے کھڑا دائنی طرف کر لیا۔ اس کا مطلب سرکار نے یہ بتا دیا جی کہ اگر ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو تو اس کو دائنے کھڑا ہونا چاہیے، جی 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 اسے دائنے کھڑا ہونا چاہیے۔ جی تو یہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے، سرکار نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، نماز میں ہم کتنے قدم چل سکتے ہیں؟ چلنا تو بالکل نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری پیش آ گئی جی، تو تھوڑا سا بڑا قدم بڑھا کر کے 2 قدم چلیں، 2 قدم 2 چلیں۔ قدم۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جماعت میں ہم شریک ہونے کے لیے آئے اور اگلی صف میں جب جگہ خالی ہے اور وہ چھوڑ کے لوگ پیچھے صف بنا لیتے ہیں۔ اچھا اچھا، ہاں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پہلے ان کو پر کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی اور چھوڑ کے انہوں نے جب پیچھے بنا لی۔ اب ہم اس جگہ پہنچیں، کیسے پہنچیں اس کو پر کرنے کے لیے، یا پھر ہم بھی پیچھے کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، اگر کچھ جگہ آگے ہے جی تو مسئلہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا اتموا صفوفکم، اپنی صفیں مکمل کرو۔ جی، آگے کی صف میں 1-2 آدمی کی یا کئی آدمی جگہ خالی ہے تو اتنے آدمی صفیں چیرتے ہوئے آگے چلے جائیں، تو چیریں کیسے؟ مطلب بیچ میں سے جائیں ان 2 کے؟ آدمیوں کے بیچ نکلیں گے، تو ان کو دھکا لگے گا؟ اور وہ مجبوری ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے اپنا حق انہوں نے ثابت کر دیا۔ یہ آگے بڑھتے تو کوئی ان کو دھکا نہیں دیتا، اچھا، صف نہیں چیرتا، انہوں نے اپنے حق کو خود ثابت کیا، تو اب ان کو چیرتے ہوئے آدمی آگے جا کر کے خالی جگہ کو پر کر دے گا۔ یہ ان کے وصل لیے صف واجب ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وصل صفن وصلہ اللہ ومن قطع قطعہ اللہ، جی جو سب کو جوڑے اسے اللہ جوڑے اور جو سب کو کاٹے اسے اللہ کاٹے۔ جی جی جی، اللہ اللہ، تو جانتے ہوئے سب کو قطع کرنا، سب میں جگہ چھوڑے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، واجب ہے کہ آگے بڑھ کر اس جگہ خالی جگہ کو پر کر دیں، اور اس واجب کو ادا کرنے کے لیے صورت یہی ہے کہ 2 آدمیوں کے بیچ سے نکلتے ہوئے آگے پہنچ جائیں۔ جی، سترہ جو ہوتا ہے اس کے بغیر آگے سترہ نہ ہو تو نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، جی، لیکن جماعت کے موقع پر اگر امام کے آگے سترہ ہے تو صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ ہاں گزر سکتے ہیں، اچھا، اس سے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مثلا امام یہاں کھڑے ہیں جی اور ان کے سامنے یہ ہے، جی یہ ہے، یہ سترہ ہو گیا، لیکن باقی مصلیوں کے نمازیوں کے آگے تو نہیں ہے، نہیں ہے، امام کا سترہ سب کے لیے سترہ ہے، جی امت کا ہمیشہ سے اسی پر عمل رہا ہے، جی خود عہد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس پر عمل رہا ہے، جی جی تو یہ کافی ہے۔ جی، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث کئی مرتبہ آئی ہے کہ مینا میں سرکار علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، مینا میں، ہاں، ایک ایسی شے کو سترہ بنا کر جو دیوار کے علاوہ تھی، اچھا سترہ میں دیوار نہیں تھی اچھا، بلکہ دیوار کے پیچھے کوئی چیز نصب کر کے سرکار علیہ السلام اپنے آگے نصب کر کے سترہ بنا کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جی الا غیر جدا کا لفظ ہے، جی یعنی ایسی شے کو سترہ بنا کر جو دیوار کے علاوہ وہ چیز تھی جی، نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جن کا بھی ذکر کیا میں نے، کم عمر تھے، ان کی عمر اس وقت کوئی 10 سال کی تھی، قریب البلوغ تھے، جی، گھوڑی پر سوار ہو کر آئے، سرکار تو وہاں پہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پوری سب ادھر سے وہاں تک لگی ہے، تو صفوں کے آگے سے وہ گزرتے ہوئے آئے، خیال آیا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو گھوڑی سے اترے، اس کو کہیں باندھا اور اس کے بعد جا کر صف میں شریک ہو گئے، جی، اور اس پر کسی نے بھی انکار نہیں کیا، نہ صحابہ نے، نہ نمازیوں نے، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سترہ تھا، جی، تو وہ سترہ سب کے لیے سترہ ہو گیا۔ جی 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 جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن کتنی بڑی باتیں ہیں،
اور ہم مفتی صاحب قبلہ کے سامنے ابھی حضرت امام اعظم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ مسئلہ بھی بتاتے تھے اور پھر حدیث بھی اس کے تعلق سے ذکر کرتے تھے. وہ فیض یہاں بھی جاری ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہ حضرت مسئلہ بھی بتا رہے ہیں اور پھر حدیث بھی لا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات آئی ماشاءاللہ. ابھی میں عمرے پر گیا تھا تو طائف گیا تھا اور ان کی مسجد دیکھی, ان کا مدرسہ دیکھا. تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے نا, رئیس المفسرین. کیا چیز؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں تھوڑا سا. اچھا. بڑی عظیم شخصیت ہیں ماشاءاللہ. جی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے ذہین اور دانشمند اور سمجھدار انسان تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, یہ بخاری شریف کی حدیث سے سنا رہا ہوں. جی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام استنجے کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت عام طور پہ بیت الخلاء ٹوائلٹ بنے نہیں ہوتے تھے, تو لوٹے وغیرہ لے کر کے کچھ دور چلے جاتے تھے پیڑ وغیرہ کی آڑ میں. حضرت عبداللہ بن عباس ابھی چھوٹے تھے, جی, یعنی کوئی 6 سال کی عمر رہی ہوگی. میں انہوں نے سمجھ لیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام استنجے کے لیے گئے ہیں تو ابھی واپس آئیں گے اور وہ وضو بھی فرمائیں گے. 6 سال کی عمر ہو, 7 سال کی عمر ہو, بس یہی, ابھی واپس آئیں گے اور وضو بھی فرمائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوٹے کا انتظام کیا, جی, اچھے پانی کا انتظام کیا اور اسے لے جا کر ایسی جگہ رکھا جہاں بیٹھ کر وضو کرنا بہت مناسب ہو. اچھا. یعنی ذرا بلندی پر آسانی سے وضو کر سکیں, آسانی سے وہاں وضو کر سکیں, جی, اور پانی اپنے اوپر نہ, بلکہ پانی جو گرے وہ پانی نیچے چلا جائے. جی. تو بڑے سلیقے کے ساتھ انہوں نے پانی لا کے رکھ دیا تھا. سرکار تشریف لائے تو پوچھا یہ پانی اور اتنے سلیقے سے کس نے رکھا؟ جی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے. سبحان اللہ. تو سرکار ان کی ذہانت پر اور بارگاہ رسالت میں ان کے ادب پر, احترام پر, تعظیم پر بے پناہ خوش ہو گئے اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. سبحان اللہ. ان کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما, قرآن کا علم عطا فرما اور دین کا فقیہ بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ کم عمری ہی میں بڑے بڑے صحابہ سے بھی یہ فائق اور اونچے ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمان خلافت آیا تو ان کے ارکان سلطنت وہ لوگ ہوتے تھے جو قرہ ہوتے تھے, یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ماہر اور دانشور, دانشمند. بدری صحابہ ہوتے تھے, احد کے صحابہ ہوتے تھے, بڑے بڑے صحابہ, عمر دراز صحابہ, یہ لوگ بیٹھتے تھے جو جن کا جیسا مرتبہ تھا اس مرتبے کے لحاظ سے کوئی پہلی صف میں, اس کے بعد کوئی دوسری صف میں, اس کے بعد کوئی تیسری صف میں, مرتبے کے لحاظ سے پہلی صف, دوسری صف, تیسری صف, چوتھی صف کر کے ان لوگوں کو بٹھا دیا جاتا تھا. حضرت عمر, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی عمر تو بہت کم تھی, ان کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہلی صف میں بٹھایا کرتے تھے. اچھا, عمر چھوٹے ہونے کے باوجود. ہاں, تھے عمر میں چھوٹے, جی, مگر ان کو پہلی صف میں بٹھاتے تھے. تو ایک بدری صحابی ہیں, بڑے بزرگ, جی, غالباً حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ, جی, یہ عشرہ مبشرہ سے بھی ہیں, جی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی, زبیر فی الجنہ, زبیر جنتی ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے عرض کیا امیر المومنین, ہم لوگ بدری صحابہ ہیں اور یہ جو صاحبزادے ہیں ہمارے بیٹے ان کے بڑے بڑے ہیں, ان کے برابر ہیں, آپ ان کو ہماری صف میں بٹھاتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا انہو ممن قد علمتم, بخاری شریف کی حدیث ہے, جی, کہ ابن عباس, عبداللہ بن عباس ان قد آور شخصیات میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, یعنی ان کی فضیلت آپ کو معلوم ہے, جی.
اشارہ اسی حدیث کی طرف تھا جی کہ چھوٹے تھے اور سرکار علیہ السلام استنجا کر کے آئے، دیکھا سلیقے سے پانی رکھا ہوا ہے، پوچھا تو سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم علم الکتاب وفقہ فی الدین، اے اللہ اسے کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور دین کا فقیہ بنا۔ جس کے لیے رسول اللہ نے یہ دعا فرمائی ہے اس کی عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، اس کا علم دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم بزرگی عقل سے آتی ہے، سال سے نہیں۔ بزرگی باخلص نہ بسال۔ جی جی عمر زیادہ ہو جائے تو اس سے بزرگی نہیں آتی ہے، آدمی بوڑھا ہوتا ہے۔ جی عمر کم ہو، عقل زیادہ ہو، سمجھ زیادہ ہو، دانش مندی زیادہ ہو تو یہ بزرگی ہے۔ جی تو یہ بتانا چاہ رہے تھے بزرگی اصل عقل سے آتی ہے اور علم سے آتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جب آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے تو آپ کو یقین کرنا چاہیے، اطمینان حاصل کرنا چاہیے کہ اسی وجہ سے میں نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات ختم ہو گئی۔ جی ایک دن انہوں نے سب کو دعوت دی اپنے اجلاس میں، سب لوگ آئے تو انہوں نے سورہ اذا جاء کی آیت پڑھی، سورہ پڑھی، جی جی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جی کہ جب اے محبوب، جب اللہ کی رسول اللہ کو خطاب ہے، اللہ نے رسول اللہ کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح یعنی فتح مکہ ہو جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تسبیح کیجیے اور حمد کیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے۔ جی انہ کان توابا، بے شک اللہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بتاؤ اس سورہ میں کیا خبر دی گئی ہے، اس سورت سے کیا سبق ملتا ہے، کیا علم حاصل ہوتا ہے؟ تو ایک بڑے طبقہ نے کہا، حاضرین مجلس کے، جو ترجمہ میں نے کیا وہی مطلب بتا دیا، یہ مطلب بھی ہے، جو ترجمہ ہے وہی اس کا مطلب بھی ہے۔ جی چند لوگوں نے کہا حاضرین میں سے جو بڑے بڑے صحابہ تھے کہ نہیں، ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، غور کریں گے۔ تو اب تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، ابن عباس تم بھی یہی کہو گے؟ فرمایا نہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ جی تو پوچھا پھر کیا کہتے ہو؟ جی تو انہوں نے کہا کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال کی خبر دے دی ہے کہ جب یہ ہو جائے، جی جی کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن عباس تم نے جو کہا وہی میں بھی جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وائیوا تھا، انٹرویو تھا، تقریری طور پر، زبانی طور پر، وائیوا وائیوا۔ انہوں نے اس وائیوا کے ذریعے، اس تقریری امتحان کے ذریعے سب کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کے بارے میں جو دعا کی تھی وہ دعا مقبول ہے، اور تم سب لوگوں کے مقابل علم میں، فضل میں، فقہ میں، دانش مندی میں سب سے زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب علم میں اور فقہ میں سب سے زیادہ ہیں تو ان کا مرتبہ بھی آگے ہی رہنے کا ہے، پیچھے رہنے کا نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں یہ عباس، یہ عبداللہ بن عباس، جی چچا زاد بھائی، جی جی، ماشاءاللہ۔ تو رشتہ داری میں بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ایسے اللہ والے، سبحان اللہ، اور ایسے ان کے علم کے دریا، یہ علماء کے ذریعے ہمیں سب سیکھنے کو ملتا ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء سے جوڑے رکھا ہے، اور ہم تحریک سنی دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے مختلف علماء کرام سے، اور خاص طور سے حضور
سراج الفقہا سے اس قسم کی گفتگو سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت آپ کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب صحت اور تندرستی والی درازیوں بالخیر عطا فرمائے اور سلامت رکھے۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ ایک بہن ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، اب اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کر رہا ہے، تو وہ نکاح اس کا جائز تو نہیں ہوگا؟ دوسری بار سے نکاح کرنا، ہاں، سگی بہن سے اس کی، وہ نکاح حرام ہے، حرام قطعی ہے۔ اچھا، حرام قطعی ہے۔ حرام قطعی۔ اگر وہ کر لیتا ہے تو پہلے نکاح پر اثر پڑے گا یا دوسرا ہی نکاح نہیں ہوگا؟ نہیں، پہلا نکاح تو صحیح ہے، صحیح تھا اور صحیح رہے گا جی، اور دوسرا نکاح یہ فاسد ہے، یہ فاسد ہوگا۔ یہ دوسرا نکاح فاسد ہے۔ اچھا قرآن شریف میں ہے جی، چوتھے پارے کے آخر میں اور پانچویں پارے سے پہلے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اسی سلسلے بیان میں جی وان تجمعوا بین الاختین فرمایا گیا جی کہ تمہارے اوپر حرام ہے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری خالائیں اور وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھو، جی، ایک ساتھ نکاح کر کے رکھو، جی، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے قطعی طور پر اور یقینی طور پر بلا شبہ حرام کر دیا۔ جی جی جی، تو پہلی بہن کا نکاح تو صحیح ہے، جی، اس کے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا، دوسرا نکاح فاسد ہے۔ لیکن اگر اس نے نادانی کی اور دوسری بہن کے ساتھ جماع کر لیا، تب قوم کو معلوم ہوا، علماء کو معلوم ہوا، تو ان کو فوراً جدا کریں گے، جی، جدا کریں گے کہ اس سے کہیں گے تم متارکہ کو یعنی کہہ دو کہ میں نے تم کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کے اس عورت کو الگ کر دے اور یہ الگ ہو جائے، جی، دونوں الگ ہو گئے۔ اب اس کی عدت گزرے گی، جی، اور جب تک وہ عدت میں ہے جی، اس وقت تک پہلی بیوی سے جو بہن ہے اس کے ساتھ یہ جمع نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ نہیں سکتا، اچھا یہ بھی ہے۔ کیونکہ ان تجمعوا بین الاختین فرمایا قرآن نے کہ دو عورتوں کو ایک ساتھ رکھو، ایک ساتھ میں دو، یہ لفظ ان تجمعوا ہے، نکاحن و وطین، اچھا، کہ ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے، نہ نکاح میں ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے، جمع میں۔ جی، تو نکاح میں ایک ساتھ ہو گیا تو حکم دیا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ، متارکہ کر لو تاکہ نکاح الگ الگ ہو جائے، اور وطی بھی ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے، لہذا جب ایک ساتھ جمع کر کے الگ کر چکا ہے اس کو، تو جب تک وہ عدت میں ہے، اگر اس عدت میں اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو یہ نکاح وطی میں ایک ساتھ کرنا پڑے گا، کرنا ہوگا، ایک ساتھ گویا جمع، یہ حکماً ایک ساتھ جمع کرنا ہوگا، لہذا یہ بھی حرام ہے۔ جب اس بہن کی عدت گزر جائے تب یہ بہن حلال ہوگی اور اس کے ساتھ اسی نکاح کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے، نکاح وہی رہے گا لیکن اس کے ساتھ اس وقت زندگی، اس وقت یہ بھی رہے گا، اس وقت قربت کرے گا، اس کے ساتھ تنہائی میں رہے گا جب دوسری بہن کی عدت گزر جائے، عدت گزر جائے۔ عدت گزر جائے۔ اب اگر عدت کے دوران حمل ظاہر ہوا، دوسری جو تھی بہن، تو اس اولاد کا کیا حکم ہوگا؟ عدت کے دوران اگر حمل ظاہر ہو گیا تو ایک تو اس کی عدت اس وقت پوری ہوگی جب بچہ پیدا ہو جائے، جی، ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ کہ اس بچے کو، چونکہ ہم اس نکاح کو فاسد کہتے ہیں، جی، عام طور پہ لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، جی، اس آیت کے لیے لوگ تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ معلوم ہو، تو اس صورت میں یہ نکاح فاسد ہوگا۔ نکاح فاسد میں بیوی ساتھ جمع حرام تو ہوتا ہے، لیکن شریعت نے بچے کو بچانے کے لیے ممکن حد تک ثابت النسب مانا ہے۔ اچھا، ثابت النسب ہوگا، ثابت النسب مانا وہ اسی باپ کا، اسی باپ کا مانا جائے، اچھا اچھا، اس کی تعلیم و تربیت سے اس پر لازم ہوگی، سب لازم ہوگا۔ اور پھر ترکہ اور اس کے ترکے میں سے پائے گا، وہ پائے گا نا سب کچھ، اچھا، وہ ثابت النسب ہو گیا۔ جی، لہٰذا جیسے عام اولاد اپنے باپ کے ترکے کی حقدار ہوتی ہے، جی، ویسے یہ بیٹا بھی حقدار ہوگا۔ کیا بات ہے، یعنی سارے احکام اس کے کتنے ڈیٹیل میں احکام ہیں، کسی گوشے کو خالی نہیں چھوڑا، نہیں، ہر چیز کو کلیئر قدم کر قدم پر ذرے ذرے تک کی رہنمائی اسلام میں کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اسی تعلق سے ایک سوال اور بھی اس سے متصل. قرآن نے خود اس کا اعلان کر دیا ہے جی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں ہے. قرآن میں ہم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سمجھنے کی بات ہے جو جہاں تک سمجھ سکے. جہاں تک سمجھ سکے. سبحان اللہ. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ایک سوال خالہ اور بھانجی کو جمع کرنے کا بھی آیا ہے. خالہ اور بھانجی اس کا بھی وہی حکم ہے. وہی حکم ہوگا. اچھا اس کا بھی وہی حکم ہے. خالہ اور بھانجی ہو، پھوپھی اور بھتیجی ہو، ان سب کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. جو پہلا نکاح ہے وہ صحیح ہوگا اور دوسرا نکاح فاسد ہوگا. اور اگر جمع کر لے گا تو وہ عورت عدت گزارے گی اور پہلی عورت سے بھی جمع نہیں کر سکے گا جب تک وہ عدت سے باہر نہ ہو جائے. سیم ایک احکام ہے دونوں کے. حضرت کچھ کمیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو اعلان کرتی ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ ہمارے پاس جمع کریں، ہم اس زکوٰۃ کو جمع کریں گے اور غریب بچوں کی تعلیم میں مدد کریں گے. اب اس میں دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے، تو ایسا کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ اس کو لوگوں کے حال پر چھوڑ دیا جائے. جی. وہ جسے غریب سمجھے، محتاج سمجھے، اس کی مدد کر دیں. اچھا. کیونکہ جب کوئی تنظیم قائم کریں گے تو اب ان کو تنظیم کے لیے عمارت چاہیے، وہ بھی زکاتی میں سے لیں گے. جی. اور جو لوگ تنظیم چلائیں گے ان کو بھی کچھ تنخواہ چاہیے، وہ بھی زکاتی میں سے لیں گے. اسی میں سے تو زکوٰۃ کا بٹوارا بہت زیادہ ہو جائے گا. فقیروں کی وہ مدد نہیں ہو پائے گی جو ہونی چاہیے. جی. اس لیے اس طور پر کیا جائے. تو کیسے کریں اس کو؟ جو صاحب مال ہیں جی. ان کو ترغیب دی جائے کہ تم حقداروں تک ان کو پہنچاؤ. یا کوئی ادارہ ایسا ہو جو چل رہا ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، وہ فی سبیل اللہ وصول کر لے کہ آپ وہ جمع کر دیں اور ہم غریبوں حاجت مندوں تک پہنچا دیں گے تو ان کو پہنچا سکتا ہے. جی. جی. کئی جگہوں پر ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں، اور وہاں جیسے کچھ لوگ مل کر کے نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس کا مال حلال ہے، کس کا مال حرام ہے، تو تھوڑا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ آج کا زمانہ اب شبہات سے بچنے کا نہیں. آج تو بازار میں کیا کیا مال بکتا ہے، کون لاتا ہے، کس سے خریدا جاتا ہے، اس میں شبہات کا دروازہ اگر کھولا جائے تو بہت جگہوں پہ شبہات ہوگی. تو اب حکم یہ ہے کہ آنکھوں دیکھے کھلے حرام سے بچو اور شبہات سے بھی بچو. جہاں تک بچ سکتے ہو اتنا وہاں تک بچو، اور کھانا چاہتے ہو کھا سکتے ہو. جی. حدیث شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اگر دین کا 10% تم سے چھوٹ جائے گا، 90% پر عمل کر رہے ہیں، 10% چھوٹ گیا تو اللہ تم سے مواخذہ فرمائے گا کہ 10% چھوٹا کیوں. میں نے ان سے پکڑ ہوگی، اتنی پکڑ ہوگی صحابہ کے زمانے میں. اور یہ زمانہ ایسا آنے والا ہے جی کہ 90% چھوٹ جائے، 10% پر بھی عمل کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا. اچھا ٹھیک ہے جاؤ. اللہ اکبر، کیا بات ہے. اللہ اللہ. تو زمانہ تقریباً آ چکا ہے. تقریباً آ چکا ہے. جو شبہات سے بچ سکتا ہے بچے. جی. اور جو کھاتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا جائے. اللہ اللہ. ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں اور غسل میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پانی بھی بہت ضائع ہوتا ہے. یعنی جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ 500 لیٹر کی ٹاکی 2 بار ختم ہو جاتی ہے. اب ایکچولی ایسا ہوتا کہ نہیں پتہ نہیں. اس کی وجہ سے فرض نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، تو اس کا حل بتائیے. آپ کو وسوسے سے بچنا چاہیے. ولہان نام کا ایک شیطان ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ولہان نام کا ایک شیطان ہے جو سوار ہو جاتا ہے تو آدمی کو وسوسے پر وسوسہ، وسوسے پر وسوسے میں ڈالتا رہتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی کو تباہ کرتا رہتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اعوذ باللہ کی کثرت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ وسوسے آئیں
فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو بار بار اس کو پڑھیے اور سرکار کا مقدس خیال اپنے دماغ کے اندر بسائیے، انشاءاللہ وسوسہ دور ہو جائے گا. پھر غسل کرنے جائیے، ضرورت بھر 1-2 بالٹی جو نہانا ہے نہا لیجئے جیسے ہم آدمی نہاتے ہیں. اور وسوسہ آ جائے تو کہہ دو وسوسہ تم غلط ہو، ہم صحیح ہیں، ہم نے غسل صحیح کیا، ہم جا رہے ہیں. تو شیطان ذلیل ہوگا اور تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا. تم شیطان کے بہکاوے میں نہ ہو. ولہان نام کا شیطان تمہیں پریشان کر رہا ہے، تم ایسا کرو کہ وہ پریشان ہو جائے، اس کی بات ہی نہیں مانو، اس کی بات ہی نہ مانو. تم 1-2 بالٹی سے نہا لو اور وسوسہ ہے، بار بار وسوسہ ہے، کہو تم غلط ہو، ہم حق پر ہیں، سرکار علیہ السلام جو بتائے وہ صحیح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر تم باہر نکل جاؤ. اور نماز مت چھوڑو. اور پھر شیطان 2-4 مرتبہ کے بعد جو ہے جب مایوس ہو جائے گا تو پھر کہیں اور جائے گا وہ. سبحان اللہ. وضو کرتے کرتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیا کوئی عضو دھونا رہ گیا ایسا لگتا ہے، چہرہ دھویا کہ نہیں، سیدھا ہاتھ دھویا کہ نہیں، تو ایسے میں کیا کہ واپس پھر سے یہ دیکھ لے کہ اگر چہرے پر پانی ہے جی تو ہم نے دھو لیا ہے، ہاتھ پر پانی ہے تو ہم نے دھو لیا ہے، واپس ہونے ضرورت نہیں ہے. یا احتیاط کرنا چاہے تو صرف ایک بار صرف ایک بار کر لے، اور نہ کرے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر علامت پائی جاتی ہے کہ دھونے کی علامت ہے چہرہ ہاتھ تو دھونے کی مزید کوئی ضرورت نہیں ہے. جی یہ وہی کام ولہانی کام یہ ہے، وہ شیطان ہے، وہ اثر ڈالتا رہتا ہے. جی اور اس کا حال وہی ہے، بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں، اور بسم اللہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ پڑھ لیجیے، وہ نہیں آئے گا. دنیاوی تعلیم کے لیے زکوٰۃ کی رقم بذریعہ چیک اسکول یا کالج میں جمع کرنا کیسا ہے؟ نہ اس کی اجازت نہیں ہے. بس یہ اس میں جو گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ جس طالب علم کو دینا چاہتے ہیں اگر وہ فقیر ہے محتاج ہے تو اس کے ہاتھ میں دے دیں، چیک دے دیں. ہاں چاہے چیک دے دیں چاہے کیش دے دیں جی، مگر اسکول میں نہ دیں، اسکول کی انتظامیہ کو نہ دیں، اس کے لیے ہیلے شرعی نہ کریں، یہ سب منع ہے. عین وہ لڑکا، ٹھیک وہ لڑکا جو لڑکا فقیر ہے محتاج ہے اس کے ہاتھ میں دے دیں، جتنا بھی دینا ہو دے دیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور یہ درست ہے. جی اس کے علاوہ کوئی ترکیب اور کوئی طریقہ مت اختیار کریں. جی جی مزید کچھ تفصیل جاننی ہو تو آپ سے ملاقات کی جا سکتی ہے. جی سمجھنے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں. جی جی فون آن رہتا ہے، جی بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اس سوال اس سے پہلے اور اجتماع وہ میراث والے آج گئے تھے جن کا تھا اچھا تو میں نے ان کا مسئلہ لکھ کر کے دے دیا. اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا. یہ جو سوال میں ابھی پوچھنے جا رہا ہوں یہ بھی پہلے اور بھی اجتماعات میں پوچھا گیا لیکن پھر ایک آیا ہے، IVF پریگننسی جائز ہے یا نہیں؟ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ہم نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا شرعی حکم. 6 شکلیں ہوتی ہیں اور 6 شکلوں میں 5 شکلیں تو حرام ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ نطفہ کسی کا ہے اور بیض تولید کسی کا ہے، کہ کسی کا نطفہ کسی دوسری اجنبی عورت کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں نطفہ شوہر کا ہو، مادہ منویہ شوہر کا ہو اور بیض تولید بھی بیوی کا ہو، دونوں کو اگر ایک میں ملاپ کرا کے پرورش کیا جائے اور ایک خاص موقع سے عورت کے رحم میں منتقل کر دیا جائے یعنی بیوی کے رحم میں منتقل کیا جائے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ ثابت النسب ہوگا. البتہ اجنبی کے سامنے شرمگاہ و شرم والے اعضاء کھولنا جائز نہیں ہے تو اس سے توبہ کر لے، بچہ ثابت النسب ہوگا. میں آپ کو بتا دوں کہ 10ویں صدی ہجری میں ایک کتاب لکھی گئی الدر المختار، 10ویں صدی ہجری، اور یہ 10 11 12 13 14 15 600 سال ہو گئے. 600 سال پہلے علامہ علاء الدین حشکفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف الدر المختار میں اس کا مسئلہ بیان کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسئلہ آج پیدا ہو رہا ہے اور اس کا حکم 600 سال پہلے الدر المختار میں بیان کر دیا. 600 سال پہلے 600 سال پہلے بیان کر دیا گیا. اللہ اللہ. اور یہ قرآن کے عجائب میں سے قرآن کی برکتیں ہیں. ہم نے بہت سے مسائل میں دیکھا ہے کہ مسئلہ آج پیدا ہوتا ہے اور 1500 برس پہلے قرآن نے اس کا جواب دے دیا ہے. جی سبحان اللہ. اور قیامت تک قرآن اس کا جواب دیتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لوگ ندی یا تالاب سے
ریت نکال کے اس کا کاروبار کرتے ہیں، بالو، مگر کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر اس کی اجازت نہیں ہوتی حکومت کی طرف سے، محکمے کی طرف سے، تو پھر وہ مینج کر کے وہ کاروبار کرتے ہیں، تو ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، جہاں اجازت نہیں ہوتی ہے تو وہاں حکومت نے پرمیشن کی شرط رکھی ہوگی کہ حکومت سے پرمیشن لے کر کے وہ کیا جائے، تو اگر پرمیشن لے کر کے حکومت کی اجازت سے وہ نکالتے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن حکومت کی اجازت کے بغیر اپنے طور پر چوری چھپے کرنا یہ ناجائز ہے، اور جہاں ایسا کوئی حکم نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی بات نہیں، وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا؟ نہیں، غیر قانونی کام نہیں، جو قانون ہے جی، قانون کی پیروی کی جائے گی۔ جی۔